بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں۔ طالبات، اس سے پہلے لیکچر میں نے سیکنڈ ایئر کی کتاب سے ناصر کاظمی کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کا مفہوم اور تشریح آپ کو سمجھائی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی غزل کے آخری 3 اشعار کا مفہوم اور تشریح سمجھیں گے۔ ناصر کاظمی کا مختصر تعارف ان کی غزلیات پر مشتمل ہر لیکچر کے شروع میں کراتی ہوں۔ ناصر کاظمی دور جدید کے غزل گو شاعروں میں اہم اور نمایاں مقام اور نام رکھتے ہیں۔ 1947 کی ہجرت اور فسادات کے تجربات نے ان کی طبیعت میں درد مندی اور مایوسی و کرب کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ان کی غزلوں میں درد و غم اور رنج و الم پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود منفرد شاعر ہیں۔ پاکستان کے بعد لکھی جانے والی غزل میں ناصر کاظمی کے نقوش بڑے واضح ہیں۔ آج ہم دوسری غزل کے چوتھے شعر سے آغاز کریں گے۔ دوسری غزل کا چوتھا شعر ہے: غزل کا چوتھا شعر ہے: میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مفہوم یوں ہے: جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں اور وہ دیوار گر چکی ہے جس کا سایہ ٹھنڈا تھا۔ اس علامتی رنگ کے شعر میں درخت اور دیوار استعارہ ہے۔ اور پہلے آپ یہ جان لیں کہ علامتی شعر کون سا ہوتا ہے۔ علامتی شعر پر قاری جو غور کرتا ہے، معنی کی تہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور مختلف جہتوں سے شعر کے مفہوم تک رسائی ہوتی ہے۔ طالبات، پھلدار درختوں سے انسانوں کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو اس درخت کا سایہ اور دوسرا وہ خوشنما خود ذائقہ پھل جو اس کے لیے سامان راحت و اطمینان ہوگا۔ اسی طرح وہ دیوار جس کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں تھکا ماندہ مسافر آ کر کچھ دیر آرام کر لے تو وہ بھی اس کے خنک سائے میں نہ صرف فرحت پائے گا بلکہ چلچلاتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں اس کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہ ہو۔ یہ علامتیں ہماری تاریخ ساز عظیم شخصیات کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، جو خود تو دھوپ میں جلے لیکن اپنی ذات کی قربانی دے کر اپنی قوم کو کڑی دھوپ میں جلنے سے بچا لیا۔ یہ ہمارے وہ قومی رہنما ہیں جو سیاسی بصیرت کے حامل اور ملک و قوم کے خیر خواہ تھے۔ ان سرفہرست ناموں میں قائد اعظم سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان، چودھری محمد علی جیسے مردان حریت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے راحت و آرام کو ترک کر دیا اور اپنی محکوم قوم کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ لیکن جیسے ہی ان رہنماؤں نے اس فانی دنیا سے منہ موڑا، قوم ان کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں سے یکسر محروم ہو گئی۔ یہ علامتیں ہمارے والدین کے حوالے سے بھی زیر غور آ سکتی ہیں کہ ہمارے والدین ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا، اور یہ ہمارے محافظ ہیں۔ انہوں نے خود تکلیفیں اٹھائیں اور ہمیں آسائشات اور سکون بہم پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس طرح اگر اس شعر کو اس حوالے سے دیکھا جائے یا اس پہلو سے دیکھا جائے تو شاعر والدین کے سایہ محبت و شفقت سے محرومی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ بقول شاعر: چلے دل سے امیدوں کے مسافر، چلے دل سے امیدوں کے مسافر، یہ نگری آج خالی ہو رہی ہے، نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کر رو رہی ہے۔ اس شعر میں جہاں شجر سے مراد وہ لوگ لیے گئے ہیں جو پیار و خلوص کے حامل اور محبتوں کے دیے روشن رکھنے والے تھے، سچے مسلمان اور انسانی اخلاقی اقدار اور خوبیوں کے حامل انسان تھے، آج نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہیں دیوار سے مراد مشرقی پاکستان جو کہ دسمبر 1971 میں ہمارے ناقابت اندیش حکمرانوں اور صاحب اقتدار و اختیار افسران کی نااہلی کے باعث بنگلہ دیش بن گیا۔ اسی لیے ناصر کاظمی نے اس سانحے کو دیوار کے گرنے سے تعبیر کیا ہے۔
غزل کا 5واں شعر ہے: بازار بند راستے سنسان بے چراغ، بازار بند راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ تمام بازار بند ہیں، راستے ویران ہیں، اندھیری گلیاں ہیں، ایسی خوفناک رات ہے کہ ڈر کے مارے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آتا۔ ناصر کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، شہر کے لوگ سو رہے ہیں، بازار بند ہیں، راستے ویران ہیں، گلیوں کے چراغ بجھا دیے گئے ہیں۔ یہ رات ایسی خوفناک رات ہے کہ گھبراہٹ کے مارے کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناصر کاظمی کا شمار اردو کے جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، اور جدید غزل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں شہر، رات، ہوا، درخت، دریچہ اور دوسری اشیاء کا ذکر علامتی مفہوم میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے شعر میں بھی علامتی رنگ نمایاں تھا۔ لہٰذا بظاہر اس شعر میں اظہار کی سادگی موجود ہے، اس کے باوجود مفہوم اور معنی کی کئی جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس شعر میں بازار بند ہیں، گلیاں ویران ہیں اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور رات بالکل سنسان، ویران اور بے آباد۔ اب یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کوئی پراسرار دشمن ہے جو موقع کی تلاش میں ہے اور لوگوں کی تباہی اور بربادی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے خوف کے مارے اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کر لیا۔ بقول شاعر: اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے۔ اس علامتی شعر کے دوسرے پہلو سے اگر اسے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اپنے پیارے وطن میں جاری لوٹ مار، نفسا نفسی، زیادتی، طبقاتی کشمکش، اجارہ داری اور ایسی ہی دوسری برائیوں کو رات کہا ہے۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جنہیں ہر طرح کی صورتحال میں بس اپنا ذاتی مفاد عزیز تر تھا۔ غریب عوام کی حق تلفی عام ہو گئی تھی، امیر امیر تر اور غریب غربت کی دلدل میں مزید دھنستا چلا جا رہا تھا۔ اسی قربا پروری، ظلم و ستم، رشوت ستانی اور ناانصافی کے دور کو شاعر نے رات سے تعبیر کیا۔ جس طرح رات کی تاریکی میں خوف جنم لیتا ہے، اسی طرح وطن عزیز میں کسی کی عزت و آبرو اور جان و مال کے لٹ جانے کا خوف لوگوں کے اندر سرایت کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف ویرانی نظر آنے لگی، لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی ڈرنے لگے۔ فیض احمد فیض نے اسی صورتحال کے حوالے سے کہا تھا: نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ طالبات، غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع کا شعر ہے، اس میں ناصر کاظمی نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ کہتے ہیں: ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، ناصر بہت سی خواہشیں ہیں دل میں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ ناصر بہت سی خواہشیں میرے دل میں بے قرار ہیں، کروٹیں لے رہی ہیں، لیکن اب وہ بے فکری کی زندگی میسر نہیں ہے۔ بقول غالب: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی واقعی یہ فطرت ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی دل میں طرح طرح کی خواہشات جنم لینے لگتی ہیں، اور پھر تمام عمر انہی خواہشات کے پیدا ہونے اور ان کو مکمل کرنے کی فکر میں گزر جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بچپن میں خواہشات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں یہ خواہشات کسی بچے کی طرح معصوم ہوتی ہیں، جن کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کی خواہشات اور ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں، اور جب وہ یوں کہہ لیں کہ جوانی کی عمر میں ہوتا ہے تو ہر طرح کے تفکرات و فکروں سے آزاد ہوتا ہے۔
خواہشات کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اسے ایک گنا مزہ بھی آتا ہے، لیکن جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے جھنجھٹ، بہت سی فکریں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے بکھیڑے اس کو آن گھیرتے ہیں، اور وہ خواہشات کا جو وہ تعاقب کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اب وہ مزید خواہشات کا تعاقب کرے اور ان کے پیچھے بھاگے، لہٰذا اس کی ترجیحات میں فرق آ جاتا ہے۔ اب صورتحال اس شعر میں بھی ایسی ہے کہ ناصر کاظمی بھی حال اور ماضی کے اسی دور کا جیسے موازنہ کر رہے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ وہی حسین دور، وہ خوبصورت ماضی لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گزرے ہوئے دن یا گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر آئے۔ تو یہاں ناصر کاظمی جو ہیں انہوں نے کسی خواہش کی نشاندہی نہیں کی کہ ان کی خواہشات کس قسم کی ہیں۔ بہرحال وہ شاعر ہیں، وہ انسان ہیں، محسوس کرنے والا دل رکھتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں ان کی کچھ خواہشات ان کی ذات سے وابستہ ہوں اور کچھ خواہشات ایسی ہوں جو ملک و قوم کے حوالے سے ہیں۔ تو یہاں ایک طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلسفہ جبر بھی وہ خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ہیں مگر میں مجبور محض ہوں، بے بس ہوں کہ ان کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے غالب نے اسی انداز کو اور اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا تھا: جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور واقعی یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک خواہش نہ رکھے اس کے زندہ رہنے کی امنگ بھی نہیں رہتی۔ یہ خواہشیں ہی ہیں جو اسے زندہ رکھتی ہیں، لیکن اب یہ خواہشیں مکمل ہونا اور ان کی تکمیل کرنا شاعر کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ بے فکر زندگی نہیں ہے، اب وہ پریشانیوں سے آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ بے چین اور بے قرار ہیں کہ کسی طرح ان کی خواہشیں پوری ہوں، لیکن ان کے پاس وہ فراغت کے، وہ فرصت کے ایام نہیں کہ وہ پہلے کسی بے فکر زندگی گزار سکیں۔ پہلے کسی فارغ زندگی، بے فکر زندگی اب انہیں میسر نہیں ہے۔ طالبات، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ ناصر کاظمی کی غزل جو ہے مکمل ہو چکی۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، کیونکہ میں اپنے لیکچرز میں ناصر کاظمی کی دونوں غزلیات کی تشریح آپ کو سمجھا چکی ہوں، اور آپ نے اب اچھے طریقے سے ان کو تیار کرنا ہے۔ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ سے مخاطب ہوں گی۔ اللہ حافظ۔